اگلے روز صبح ایک محکمہ جاتی ضروری کام سے ہنگامی حالات میں مجھے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جانا پڑ گیا۔ دوپہر کے بعد جب میں واپس آیا تو تھانے میں میرے لیے ایک اہم اطلاع موجود تھی۔ حوالدار چمن شاہ نے میرے کمرے میں آ کر پرجوش انداز میں بتایا، ملک صاحب، آلہ قتل برآمد ہو گیا ہے۔ کون سا آلہ قتل؟ میں نے بے ساختہ پوچھ لیا۔ وہ بولا، جناب، میں اس ریوالور کی بات کر رہا ہوں جس سے سگی اور مشتاق کو قتل کیا گیا ہے۔ اوہ! میں اچھل پڑا۔ کہاں ہے وہ ریوالور اور کہاں سے ملا؟ میرے استفسار کے جواب میں حوالدار نے بتایا کہ مذکورہ ریوالور کو دریافت کرنے کا سہرا فرمان کے سر جاتا تھا۔ صبح میرے جانے کے بعد وہ تھانے آیا اور بتایا کہ اس نے آج صبح جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے جب بیل گاڑی کا رخ کیا تو وہ ریوالور اس کی نظر میں آ گیا۔ رات گھر جانے کے بعد اس نے بیلوں کو کھول کر گاڑی کو صحن کی ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا۔ گاڑی پر لدے ہوئے چارے کو ایک ڈھیر کی صورت میں گاڑی کے نزدیک ہی چھوڑ دیا تھا۔ آج صبح جب وہ دروازے کے قریب پہنچ کر جانوروں کے لیے وہاں سے چارہ اٹھانے لگا تو اس کے اندر سے وہ ریوالور نکل آیا تھا۔ بات ختم کرنے کے بعد حوالدار نے کپڑے میں لپیٹے ہوئے ریوالور کو بھی میرے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے بغور ریوالور کا جائزہ لینے کے بعد چمن شاہ سے پوچھا، کیا یہ ریوالور اسی طرح کپڑے میں لپٹا ہوا ملا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، کپڑے میں تو اسے میں نے لپیٹا ہے، فرمان اسے ایسے ہی اٹھا لایا۔ کیا فرمان اس وقت تھانے میں موجود ہے؟ نہیں جناب، حوالدار نے جواب دیا۔ وہ ریوالور مجھے دے کر واپس گاؤں چلا گیا تھا، بتا کر گیا ہے دوپہر کے بعد آئے گا، ہو سکتا ہے ابھی آ جائے۔ کیا اس ریوالور کے بارے میں تم نے بشارت سے پوچھ گچھ کی؟ نہیں جناب، ابھی تک اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے صبح ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جاتے ہوئے کانسٹیبل ساجد کو بشارت کے بیان کی تصدیق کے لیے لنگروال روانہ کر دیا۔ حوالدار سے میں نے اس کی واپسی کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے بتایا کہ نہ صرف ساجد واپس آ گیا ہے بلکہ لنگروال والے شفیع محمد نے بھی بشارت کے بیان کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ میں نے بشارت کے حوالے سے حوالدار کو حکم دیا، ٹھیک ہے، تم اسے میرے پاس بھیج دو۔ حوالدار کمرے سے رخصت ہو گیا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس وغیرہ اٹھانے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا اور عدالت بھی اس ثبوت کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی تھی، لیکن چونکہ وہ ریوالور بشارت کی بیل گاڑی میں چارے کے ڈھیر میں سے برآمد ہوا تھا لہٰذا اس سے پوچھ تاچھ ضروری ہو گئی تھی۔ وہ میرے کمرے میں پہنچا تو میں چند لمحات تک ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھتا رہا، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بشارت، آلہ قتل برآمد کر لیا گیا ہے۔ کہاں سے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، تمہاری بیل گاڑی پر لدے ہوئے چارے کے ڈھیر میں سے۔ وہ ہکلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، وہاں کس نے رکھا؟ یہ تو تم ہی بتاؤ گے۔ میں نے کپڑے میں لپیٹے ہوئے ریوالور کی ایک جھلک اسے بھی دکھائی۔ تمہارے ساڑھو کی دریافت ہے، یا تو تم نے اس ریوالور کو چارے کے ڈھیر میں چھپایا تھا یا پھر یہ فرمان کا کارنامہ ہے۔ میں نے تو نہیں چھپایا، لیکن وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے اچانک اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو۔ میں نے تو حکمانہ انداز میں پوچھا، لیکن کے بعد تمہاری زبان کو بریک کیوں لگ گئے؟ وہ ہجانی انداز میں بولا، میرے خیال میں یہ مراد کی شیطانی ہے۔ مراد کے نام نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے، وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، یہ بات مجھے کل رات یاد کیوں نہیں آئی؟ اب یاد آ گئی ہے تو فوراً مجھے بتا دو۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا دماغ اسے پھر کہیں رکھ کر بھول جائے۔ وہ اضطراری انداز میں بولا، جناب، اب میرا دماغ گڑبڑ نہیں کرے گا، مجھے اچھی طرح یاد آ گیا ہے۔ جب میں کٹی ہوئی گھاس کو اپنی بیل گاڑی پر رکھ رہا تھا تو مراد میرے پاس آیا تھا۔ اس نے مجھ سے ایک دو باتیں کی اور کہنے لگا، چاچا لاؤ، گھاس کو بیل گاڑی پر رکھنے میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ میں نے جب کوئی اعتراض نہیں کیا تو وہ میرا ہاتھ بٹانے لگا۔ مجھے 101% یقین ہے کہ اسی وقت مراد نے میری نظر بچا کر یہ ریوالور گھاس والے انبار میں کہیں چھپا دیا ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، فرمان تو اس قسم کی حرکت ہرگز نہیں کر سکتا۔ بشارت کے انکشاف نے میرے رگو پے میں ایک سنسنی سی دوڑا دی۔ مراد کی طرف سے میرے ذہن میں ایک کانٹا سا چبھا ہوا تھا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ ابھی تک اس سے میری ملاقات نہیں ہو سکی تھی، حالانکہ میں اس کا تفصیلی انٹرویو کرنا چاہتا تھا۔ وہ مقتول
معمول مشتاق کے ساتھ ڈیرے پر رہتا تھا، لہٰذا اپنے ساتھی کے قتل پر وہ زیادہ بہتر انداز میں روشنی ڈال سکتا تھا۔ میں نے بشارت سے سوال کیا، مراد تمہارے پاس کتنے بجے آیا تھا؟ میرا خیال ہے اس وقت 3:30 بجے تھے، اس نے بتایا۔ بشارت مجھے بتا چکا تھا کہ وہ لگ بھگ 4:30 بجے اپنے کھیتوں سے لنگروال کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، جب بیل گاڑی پر گھاس لادنے میں مراد تمہاری مدد کر رہا تھا تو اس دوران تم دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں؟ کوئی خاص نہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ڈیرے کی طرف سے میں نے گولیاں چلنے کی آوازیں سنی ہیں، ادھر خیر خیریت تو ہے نا؟ اس نے جواب دیا کہ پتہ نہیں، وہ تو نہر پار والی زمینوں کی طرف سے آ رہا تھا۔ وہ میرے پاس زیادہ دیر نہیں رکا، گھاس کو بیل گاڑی پر رکھوانے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو تھوڑی دیر بعد میں بھی لنگروال کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ تم بالکل نئی بات بتا رہے ہو بشارت، میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ کیا تم نے واقعی ڈیرے کی طرف سے فائرنگ کی آواز سنی تھی؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی میں بالکل سچ بتا رہا تھا۔ پہلے پریشانی میں یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی، اس لیے مراد کی آمد کی طرح یہ بات بھی میں آپ کو نہیں بتا سکا۔ تم نے فائرنگ کی وہ آواز مراد کے آنے سے کتنی دیر پہلے سنی تھی؟ میرے ذہن میں اس وقت ایک کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کوئی 1 گھنٹہ پہلے جناب، لیکن یہ میرا اندازہ ہے 10-15 منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کرتے ہوئے اس نے مزید بتایا، بس یوں سمجھ لیں کہ گولیاں چلنے کی آواز مجھے سوگی کے جانے اور مراد کے آنے کے درمیان سنائی دی تھی۔ بشارت کے پہلے بیان کے مطابق سوگی اسے کھانا کھلانے کے بعد لگ بھگ 1:30 بجے دوپہر کھیتوں سے رخصت ہو گئی تھی۔ مراد 3:30 بجے بشارت کے پاس پہنچا تھا۔ اس حساب سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ سوگی 2 بجے ڈیرے پر پہنچی تھی اور 3 سے پہلے اسے مشتاق کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ میرا ایک محتاط اندازہ تھا۔ ویسے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی مشتاق اور سوگی کی اموات کے وقت کا تعین کر سکتی تھی۔ میں بشارت سے پوچھ گچھ کر ہی رہا تھا کہ فرمان بھی تھانے پہنچ گیا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ حالات کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اس سے بھی متعدد سوالات کیے اور یہی سمجھ میں آیا کہ دوہرے قتل کی اس واردات کے سلسلے میں ان دونوں کے ہاتھ صاف تھے۔ میں نے اس تنبیہ کے ساتھ انہیں تھانے سے جانے کی اجازت دے دی کہ وہ میرے علم میں لائے بغیر گاؤں سے باہر ایک قدم بھی نہیں نکالیں گے۔ میں چاہتا تو قاتل کی گرفتاری تک بشارت کو اپنے تھانے کی حوالات میں بند رکھ سکتا تھا، لیکن اس چھوڑنے کے لیے میرے پاس 2 وجود۔ نمبر 1، وہ واردات کے ممکنہ وقت کے دوران اپنے کھیتوں میں تھا۔ نمبر 2، وہ جیسا تیسا بھی صحیح مگر ایک معصوم بچے کا باپ بھی، وہ بچہ جو اچانک وقت کے سفاک تھپیڑوں کی زد میں آ گیا تھا۔ اس کی ماں ہمیشہ کے لیے اس سے چھن گئی تھی اور باپ کو میں نے پچھلے کئی گھنٹوں سے اس سے جدا کر رکھا تھا۔ نوید کا بھولا بالا چہرہ میرے تصور میں پھرتا تو مجھے اپنے دل میں ایک بے نام سا درد ابھرتا محسوس ہوتا۔ وہ اپنے والدین کی کوتاہیوں سے واقف نہیں تھا۔ اس معصوم کو ملنے والی سزا میں کمی کرنا میرے اختیار میں تھا، لہٰذا میں نے اس کے باپ کو اس تک پہنچا دیا۔ بشارت اور فرمان کے جانے کے بعد میں نے حوالدار چمن شاہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ گزشتہ روز موضع طبی سے رخصت ہوتے وقت چودھری غنی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اگلی صبح یعنی آج مراد کو میرے پاس بھیجے گا۔ چمن شاہ کمرے میں داخل ہوا تو میں نے اس سلسلے میں اس سے استفسار کیا۔ وہ مراد آیا تھا؟ چمن شاہ فوراً میرا اشارہ سمجھ گیا۔ وہ اس کیس کی لمحہ بلمحہ جزیات سے آگاہ تھا۔ جواب میں اس نے بتایا، نہیں ملک صاحب، چودھری غنی کا نوکر مراد ادھر پھٹکا بھی نہیں۔ اگر نہیں پھٹکا تو اب اس کے پٹکنے کا وقت آ گیا ہے، میں نے زہر خون لہجے کے ساتھ کہا۔ حوالدار ایک دم ریڈ الرٹ ہو گیا۔ آپ حکم کریں ملک صاحب۔ حکم تو میں بعد میں کروں گا، میں نے کہا، پہلے تم اس سورما کو یہاں تو لے کر آؤ۔ ابھی گیا اور ابھی آیا جناب۔ وہ بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کو چٹکی بجانے کے سے انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولا۔ میں نے تاکیدی لہجے میں کہا، تمہیں سیدھا چودھری غنی کے ڈیرے پر پہنچنا ہے۔ مراد اس وقت وہیں ہوگا۔ اپنے ساتھ 2 کانسٹیبلز بھی لے جاؤ اور مراد کو گرفتار کر کے فوراً میرے پاس لے آؤ۔ میں ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر مزید کہا، ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چمن شاہ، مراد چاہے جتنی بھی کوشش کر لے لیکن اسے چودھری سے نہیں ملنے دینا۔ تم سیدھا ڈیرے پر جاؤ اور مراد کو گرفتار کر کے سیدھا تھانے آ جاؤ۔ میں سمجھ گیا جناب، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ سینہ ٹھونکتے ہوئے بولا،
حوالدار چمن شاہ کے رخصت ہونے کے بعد میں تازہ ترین حالات پر غور کرنے لگا۔ موجودہ نقشے میں مراد کی ذات انتہائی مشکوک ہو گئی تھی۔ میں نے اس واردات کی تفتیش کے سلسلے میں جن افراد کے ناموں کو دائروں میں بند کیا تھا ان میں سے یہی مراد بچا تھا۔ باقی سب سے میں نے حتی الامکان پوچھ گچھ کر لی تھی، اور بشارت کے انکشافات کے بعد تو مراد کو ٹرائل روم میں لے جانا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے چمن شاہ مراد کو گرفتار کر کے تھانے آیا۔ وہ اپنی گرفتاری پر بے حد گھبرایا ہوا تھا، لیکن اس گھبراہٹ کے باوجود بھی وہ حوالدار کو بڑی بڑی دھمکیاں دے رہا تھا۔ میں نے چمن شاہ سے پوچھا، اس سرکاری سانڈ کو گرفتار کرنے میں کوئی دشواری تو پیش نہیں آئی؟ جناب، اس کی زبان درازی نے بڑی کھپ ڈال رکھی ہے، حوالدار نے اسے گھورتے ہوئے بتایا۔ اپنی باتوں سے ظاہر کر رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا آدمی ہو، ایس پی اور ڈی ایس پی تک سفارشوں کی بات کر رہا ہے۔ تم نے اس کی زبان بندی کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا؟ میں نے حوالدار کو چھیڑا۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، 2-4 جھانپڑ تو رسید کر دیے ہیں جناب، باقی آپ موقع دیں گے تو اگلی پچھلی ساری کسر نکال لوں گا۔ چمن شاہ نے آخری جملہ بڑے معنی خیز انداز میں ادا کیا تھا۔ اس جملے کی معنی آفرینی مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی۔ میں نے مراد کو نگاہ میں تولتے ہوئے حوالدار سے کہا، فکر نہ کرو چمن شاہ، اس بندے کے تیور بتاتے ہیں یہ موقع تمہیں ضرور ملے گا۔ میں نے چمن شاہ کو تسلی دی، اپنی زبان درازی کے بدلے اب اسے عمر درازی کی دعائیں مانگنا پڑیں گی۔ یہ جو اچھل کر بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے نا، یہ اس کی ہڈی کا اثر ہے جو اس کا مالک گوشت بمبوڑنے کے بعد اس کے آگے ڈالتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے چمن شاہ، بادشاہ سلامت کا کتا رعایا کو اپنی نظر میں بہت حقیر تصور کرتا ہے، اس میں مراد کا کوئی قصور نہیں۔ میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ چمن شاہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم اسے تھوڑی دیر کے لیے میرے کمرے میں چھوڑ دو۔ میں نے کہا، میں اسے شرافت کی زبان سکھانے اور صداقت کا سبق پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر اس نے دیانت کا استعمال کیا تو اچھی بات ہے، اس کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ بصورت دیگر یہ میرے پاس تمہاری امانت ہے، میں اپنی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد اسے تمہیں لوٹا دوں گا، پھر تم اپنے ارمان اور اس کی جان نکالنے کے لیے اس کے ساتھ جو جی چاہے سلوک کرنا۔ میرے ان ڈکے چھپے اور خطرناک جملوں نے مراد کے کان کھڑے کر دیے۔ حوالدار کمرے سے نکلا تو میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مراد کی عمر 25 کے قریب ہوگی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک تیز ترار بندہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں کسی لومڑی جیسی مکاری بھری ہوئی تھی۔ اس نے میرے ساتھ تو وہ لب و لہجہ اختیار نہیں کیا جس کا مظاہرہ وہ حوالدار چمن شاہ کے سامنے کر چکا تھا، تاہم خاصی برہمی سے اس نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، مجھے کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، تمہارا جرم بہت ہی سنگین اور خطرناک ہے مراد۔ اگر اپنی زبان سے اقرار کر لو گے تو اپنے اور ہمارے لیے خاصی آسانیاں پیدا کر دو گے، ورنہ تم حوالدار سے ہونے والی میری گفتگو سن ہی چکے ہو۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے چمن شاہ کس سفاک جلاد کا نام ہے۔ میرے اٹل اور دو ٹوک الفاظ نے اسے دہلا دیا، تاہم وہ پھر بھی ہٹ درمی کے مظاہرے سے باز نہ آیا اور مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، جب میں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا تو پھر اقرار کس بات کا کر لوں؟ میں نے اپنی میز کی دراز میں سے کپڑے میں لپیٹا ہوا وہ ریوالور نکال لیا جو بشارت کی بیل گاڑی والے چارے کے ڈھیر میں سے برآمد ہوا تھا۔ میں نے 32 بور کے اس ریوالور کی ایک جھلک مراد کو دکھائی اور اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے سوال کیا، اس کو پہچانتے ہو؟ ریوالور کو دیکھ کر اس کی لومڑی جیسی آنکھوں میں ایک شاطرانہ چمک سی پیدا ہوئی، اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میری تجربہ کار نگاہ کو یہ سمجھنے میں چنداں دشواری پیش نہ آئی کہ وہ اس ریوالور کو بڑی اچھی طرح پہچان گیا تھا۔ ایک لمحے کو گڑبڑانے کے بعد وہ سنبھل کر بولا، یہ ایک ہتھیار ہے اور کیا؟ میں نے پوچھا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ میں نے زور دے کر پوچھا۔ وہ ڈٹائی میں ایک قدم آگے بڑھ آیا۔ میں اسے کیوں پہچانوں؟ اس ہتھیار کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس ریوالور کا تمہارے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ شرافت سے ہر بات کا اقرار کر لو، ورنہ بہت بڑی مصیبت منہ کھولے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے۔ میں کس بات کا اقرار کر لوں؟ اس کی اکڑ پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، اس بات کا اقرار کر لو کہ یہ ریوالور تم نے بشارت والی بیل گاڑی پر رکھے چارے کے اندر چھپایا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ تیز آواز میں بولا۔ میں نے کڑک کر کہا، یہ تھانہ ہے، تمہاری خالہ جان کا ویڑا نہیں، زیادہ چیخو چلاؤ گے تو زبان کو گدی سے نکال کر
باہر پھینک دوں گا۔ میرے اچانک بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر اس کے جارحانہ پن میں اچھی خاصی کمی واقع ہوئی۔ معتدل لہجے میں بولا، جناب میں اس ریوالور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں بتاتا ہوں، میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ یہ وہ ریوالور ہے جس سے تمہارے ساتھی مشتاق اور بشارت کی بیوی سوگی کو قتل کیا گیا ہے، اور یہ کام تمہارے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ میرے ٹھوس اندازے نے اس کے پاؤں تلے سے گویا زمین کھینچ لی تھی، تاہم وہ مزاحمت سے باز نہ آیا اور بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ان دونوں کو میں نے قتل کیا ہے؟ میں نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے سچ میں تھوڑا جھوٹ شامل کرتے ہوئے کہا، سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ اس ریوالور پر تمہاری انگلیوں کے نشانات ملے ہیں۔ میں نے ریوالور کا فنگر پرنٹس ٹیسٹ کروایا ہے۔ وہ میری چال میں آ گیا اور جلدی سے بولا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو بولتے بولتے وہ اچانک رک گیا اور وحشت زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی ایسی بات کہنے جا رہا تھا جو اس کے لیے پھانسی کے پھندے سے کم ثابت نہ ہوتی۔ میں نے چڑھائی کے انداز کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ اس لیے نہیں ہو سکتا نا کہ تم نے ریوالور کو چارے والے ڈھیر میں چھپاتے وقت اس پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کر دیے تھے۔ آپ تو مجھے پاگل کر دیں گے، وہ ضد ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے ترکی ترکی کہا، پاگل تم ہو، میں تو تمہارا علاج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بتاؤ تم نے کس پاگل پن میں ان دونوں کو قتل کیا؟ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے کسی کو قتل وتل نہیں کیا جناب۔ اس کی ہٹ درمی جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے پھنکارتے ہوئے کہا، تمہیں حوالدار کے حوالے کرنا ہی پڑے گا۔ چمن شاہ کی تحویل میں پتھر بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرفر سبق سنانے لگتے ہیں۔ جناب آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تمہیں اور تمہاری بات کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں مراد۔ آپ کو کوئی سنگین نوعیت کی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ میں نے اسے ایک دبکا مارا۔ غلط فہمی کی اولاد، کیا یہ درست ہے کہ کل دوپہر 3:30 بجے تم کھیتوں میں جا کر بشارت سے ملے تھے اور بیل گاڑی پر چارہ لدوانے میں تم نے اس کی مدد کی تھی؟ وہ بڑے دھڑلے سے مکر گیا۔ میں نے تو کل سارا دن بشارت کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ جب تم اس کے پاس پہنچے تو اس نے تم سے پوچھا تھا ادھر ڈیرے کی طرف فائرنگ کیسی ہوئی ہے؟ میں نے اس کی لومڑی والی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے کہا، اور تم نے بشارت کو بتایا تھا کہ تمہیں فائرنگ کا علم نہیں، تم تو نہر پار والی زمینوں کی جانب سے آ رہے ہو۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، وہ رٹے رٹائے انداز میں بولا۔ کیا جھوٹ ہے؟ میں نے پوچھا۔ فائرنگ کا ہونا یا بشارت کا تم سے پوچھنا اور تمہارا اس کو بتانا؟ وہ بولا، میں بشارت کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے نہ تو اس سے کسی قسم کی کوئی بات کی ہے اور نہ ہی ملا ہوں۔ تمہارا مطلب ہے دوسری بات درست ہے؟ میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ فائرنگ واقع ہوئی تھی؟ جی ہاں، فائرنگ کی آواز سن کر ہی تو میں ڈیرے کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے میری بچھائی ہوئی پٹڑی پر قدم رکھ دیا تو میں نے اطمینان بھری سانس خارج کرنے کے بعد اس سے پوچھا، جس وقت تم نے ڈیرے کی سمت فائرنگ کی آواز سنی تم کہاں پر تھے؟ میں نہر کی پرلی طرف والی زمین سے کافی فاصلے پر موجود تھا، مراد نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تم ڈیرے سے اتنی دور اس وقت کیا کر رہے تھے؟ بشارت کے بیان کردہ حقائق کی یکسر تردید کر کے وہ اپنے جرم پر مہر تصدیق تو ثبت کر ہی چکا تھا، اب زبانی اقرار کے لیے اسے گھیر گھار کر جال کی طرف لانا باقی تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، کل دوپہر کو میں نے اور مشتاق نے ایک ساتھ کھانا کھایا تھا۔ ہم کوئی 1 بجے کھانے سے فارغ ہوئے تو مشتاق نے مجھ سے کہا کہ میں نہر کی دوسری طرف پائی جانے والی چودھری غنی کی زمینوں میں چلا جاؤں، ادھر کچھ کام تھا۔ میں لگ بھگ 2 بجے مذکورہ زمینوں پر پہنچا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ مجھے کام میں لگے ابھی کوئی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ ڈیرے کی طرف سے ڈشواں فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ میں سارے کام چھوڑ چھاڑ کر ڈیرے کی طرف دوڑا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مشتاق اور سوگی کو بڑی خراب حالت میں دیکھا۔ وہ ایک دوسرے پر جمے اپنے ہی خون میں نہائے ہوئے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ڈرامائی انداز میں متوقف ہوا، پھر سلسلہ دروغ گوئی کو جاری رکھتے ہوئے بولا، انہیں اس شرمناک حالت میں دیکھ کر میں ساری بات سمجھ گیا اور فوری طور پر میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ مشتاق نے مجھے ڈیرے سے ہٹانے کے لیے ادھر نہر کے پار والی زمینوں پر بھیجا تھا۔ اس کا سوگی کے ساتھ کوئی پروگرام طے تھا جو میری موجودگی میں ممکن نہیں تھا۔ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں ایسی ہی بات تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو میں نے کہا، مراد تمہارے بیان سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ تم مشتاق اور سوگی کے باہمی ربط و ضبط سے واقف نہیں
نہیں تھے؟ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے، وہ جلدی سے بولا۔ کل مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ مشتاق کتنا گہرا آدمی ہے۔ وہ مجھے پہلے بھی کام سے ادھر ادھر بھیجتا رہتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس وقت بھی وہ سگی سے ملنے کے لیے مجھے ڈیرے سے ہٹانا چاہتا ہو۔ اللہ معاف کرے جناب۔ اس نے توبہ کرنے والے انداز میں ہاتھوں سے اپنے دونوں کانوں کو چھوا اور بولا، ان دونوں نے تو بےغیرتی کی انتہا کر دی۔ میں انہیں دیکھ کر چکرا گیا اور جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں بھاگا بھاگا چودھری صاحب کے پاس پہنچا اور انہیں ان دونوں بے حیاؤں کے بارے میں بتایا۔ چودھری صاحب میرے ساتھ ڈیرے پر آئے اور انہیں اس حالت میں دیکھ کر تھو تھو کرنے لگے۔ پھر انہیں کی ہدایت پر میں نے مشتاق اور سگی کی لاشوں کو سفید چادر سے ڈھانپ دیا۔ بس یہ ہے ساری کہانی۔ بڑی دلچسپ کہانی تیار کی ہے تم نے اور نامراد، میں نے اسے غصیلی نظر سے گھورتے ہوئے کہا، لیکن اس کہانی کے دو اہم کرداروں کو تم نے سرے سے غائب ہی کر دیا۔ سب سے اہم کردار تو مشتاق اور سگی ہیں جناب، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ میں نے کہا، ان سے بھی زیادہ اہم کردار ان کے شوہر اور بیوی ہیں، یعنی مشتاق کی بیوی بلقیس اور سگی کا شوہر بشارت۔ تم نے بشارت کے بیان کی تردید کر دی ہے۔ بلقیس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا بلقیس نے بھی میرے بارے میں کچھ کہا ہے؟ وہ تشویش برے انداز میں بولا۔ بہت کچھ کہا ہے، میں نے مبہم انداز میں کہا۔ کیا؟ اس کی تشویش دو چند ہو گئی۔ میں نے کہا، بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، تم اس کے بیان کی پیشگی تردید کر چکی ہو۔ میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، تھوڑی دیر پہلے تم نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ مشتاق اور سگی کے گفتہ اور نہ گفتہ گے کسی بھی قسم کے تعلقات کا تمہیں علم نہیں تھا، لیکن دوسری طرف تم بلقیس کو گاہے گاہے یہ پٹیاں پڑھاتے رہے ہو کہ وہ اپنے خامند پر نظر رکھے، کیونکہ اس کا سگی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے، حتیٰ کہ سگی مشتاق سے ملنے ڈیرے پر بھی آتی رہتی ہے۔ ذرا رک کر میں نے زہریلے انداز میں اضافہ کیا، تمہارے پاس جھوٹوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے تو مجھے اشارہ کر دینا تاکہ میں تمہیں چمن شاہ کے حوالے کر دوں۔ یہ بات بالکل جھوٹی ہے، وہ نحیف سی آواز میں منمنایا۔ میں نے کبھی بلقیس سے ایسی باتیں نہیں کی کہ لہجے کی شکستگی بتاتی تھی کہ وہ ہار ماننے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بشارت جھوٹا ہے، بلقیس نے بھی تمہارے سلسلے میں غلط بیانی کی ہے، لیکن میری ایک بات ذہن نشین کر لو کہ تم میرے ہتھے چڑھے ہو تو میں تھانے سے تمہیں سیدھا عدالت میں پہنچاؤں گا، اور تمہارے ساتھ ساتھ استغاثہ کے ان دونوں گواہوں کو بھی۔ پھر بلقیس اور بشارت کی گواہی عدالت سے تمہیں سیدھا جیل بھجوا دے گی۔ اگر تمہارے ذہن میں کسی قسم کا کیڑا کل بلا رہا ہے تو اسے جھاڑ کر میری بات کو وہاں جگہ دو۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے تھانے کی ضیافت کا لطف اٹھائے بغیر وہ مانے گا نہیں۔ خاطر مدارت کو ضروری جانتے ہوئے میں نے حوالدار کو اپنے پاس بلا لیا اور کہا، چمن شاہ، یہ تمہارا کیس ہے، میں اسے ایک رات کے لیے تمہاری حوالداری میں دیتا ہوں۔ تم بتا رہے تھے نا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں میں ایک عجیب سی خارش ہو رہی ہے۔ یہ نامراد ایک ایسا مرہم ہے جسے تم اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ میں نے لفظ استعمال پر زور دیا تو چمن شاہ کی باچھیں کھل گئیں۔ وہ مراد کو دھکیلتے ہوئے میرے کمرے سے لے گیا۔ میں نے مراد سے اقبال جرم کروانے کے لیے زمین تیار کر دی تھی، اوپر کا کام حوالدار خود کر لیتا۔ اندھیرا پھیلنے سے پہلے چودھری غنی تھانے پہنچ گیا۔ مراد کی گرفتاری کی خبر زیادہ دیر تک اس سے چھپی نہیں رہی تھی۔ وہ اس وقت خاصا برہم دکھائی دیتا تھا۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں آیا اور چھوٹتے ہی بولا، ملک صاحب، یہ آپ نے کیا اندھیر مچا رکھا ہے؟ کیوں، کیا ہو گیا چودھری صاحب؟ میں یکسر انجان بن گیا۔ وہ بفرے ہوئے لہجے میں بولا، قاتل کو کھلا چھوڑ کر آپ نے ایک بے گناہ کو تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا، تاہم بدستور انجان بنا رہا۔ آپ کس قاتل اور بے گناہ کا ذکر کر رہے ہیں چودھری صاحب؟ میں بشارت اور مراد کی بات کر رہا ہوں۔ وہ پھٹ پڑا۔ اچھا، میں نے بے اعتنائی سے کہا، تو آپ کے خیال میں بشارت قاتل اور مراد بے گناہ ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا، آپ کے پاس بشارت کے جرم اور مراد کی بے گناہی کا کوئی ثبوت ہے؟ وہ گھورتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا،
ثبوت تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی بلکہ خوش فہمی ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں مذکورہ دونوں افراد کے سلسلے میں بہت سے ثبوت اکٹھے کر چکا ہوں، انشاءاللہ صبح تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ وہ مجھے اس چودھری غنی سے قطعی مختلف نظر آیا جس سے میں نے کل ملاقات کی تھی۔ اس وقت چودھری کا رویہ تعاون آمیز تھا اور اب انتہائی جارحانہ اور بدتمیزانہ۔ شاید یہ مراد کی گرفتاری کا نتیجہ تھا۔ مراد اس کا خاص بندہ تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کہیں مراد کی گرفتاری سے چودھری غنی کی کوئی قبر تو نہیں دب رہی۔ میرے انداز نے اس کی برہمی میں چار چاند لگا دیے۔ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، یہ تو سراسر ناانصافی ہے، یا تو آپ بشارت کو بھی بند کریں یا پھر مراد کو بھی چھوڑ دیں۔ میں نے اسی کے انداز کو اپناتے ہوئے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، اب آپ مجھے تھانے داری سکھائیں گے چودھری صاحب؟ آپ اچھا نہیں کر رہے ملک جی۔ اس کے اس جملے میں سنگین دھمکی چھپی ہوئی تھی۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اچھی طرح سوچ سمجھ کر رہا ہوں اور میں اپنے کام میں کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ میرے اس انتہائی خشک اور سخت رویے پر وہ چند لمحے معاندانہ نظر سے مجھے گھورتا رہا، پھر فنکار سے مشابہ آواز میں بولا، میں مراد سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مراد اس وقت زیر تفتیش ہے، میں نے کہا۔ سر دست آپ کی اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی؟ آپ کل دن میں کسی وقت تشریف لائیں تو میں آپ کی درخواست پر ضرور غور کروں گا۔ وہ پاؤں پٹک کر جانے لگا تو میں نے پوچھ لیا، چودھری صاحب وہ آپ کے ارکن نساء کا کیا حال ہے؟ میں آپ کو دیکھ لوں گا تھانے دار جی، وہ دھمکی آمیز انداز میں بولا۔ چودھری صاحب بتا کر دیکھنے آنا تاکہ میں تیار شیار ہو کر بیٹھوں۔ وہ مجھے تیز نظر سے گھور کر کمرے سے نکل گیا۔ میں نے اس کے جانے کے بعد حوالدار چمن شاہ کو اپنے پاس بلایا اور مراد کے بارے میں ضروری ہدایات دینے کے بعد کہا، چودھری غنی یا اس کا کوئی بھی بندہ اگر حوالاتی سے ملنے آئے تو اسے حوالات کی جانب قدم بھی نہیں رکھنے دینا۔ میں ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور اگر کوئی زور زبردستی سے حوالاتی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے تو پورے قانونی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اسے بھی بند کر دینا۔ چودھری کی کسی بھی دھونس دھمکی میں آنے کی ضرورت نہیں۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اس کے بعد میں تھانے سے اٹھا اور اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔